کاروان توحید۔ ناظرین کرام، جین مذہب سے تعلق رکھنے والی شخصیت سے آپ اس ڈی وی ڈی میں ملاقات کر رہے ہیں۔ ان کی توبہ اور استقامت کی داستان سماعت فرمائیے۔ خادم حسین پردیسی میرا نام ہے۔ میرا نام محمد عثمان۔ میں فیصل بدائیوں سے۔ میرا نام اسلم نفیس خان۔ میرا نام محمد سلیم ہے۔ پیدائشی طور پر ہم خاندانی اہل شیعہ ہیں۔ میں دیوبند کا رہنے والا ہوں۔ تبلیغی تھا، مہینے میں 3 دن لگانا۔ زندگی میں بہت بڑا افسوس یہ رہے گا کہ مجھے یہ دعوت بہت عرصے کے بعد ملی، بہت عرصے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذاہب اور ادیان کی تاریخ میں یہ اعجاز صرف دین اسلام کو حاصل ہے کہ یہ دین ہر قلب سلیم کے دل و دماغ کو اپیل کرتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کی دعوت فطری اور آفاقی ہے۔ اگر ہٹ دھرمی و تعصب اور ضد و عناد سے بالاتر ہو کر اس دعوت کی طرف سوچے جائے تو یہ دعوت اللہ کی توفیق سے قلوب و اذہان کو مسخر اور فتح کرتی چلی جاتی ہے۔ روز اول سے لے کر عصر حاضر تک دین حنیف کا یہ اعجاز قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گا، اور اسلام دلوں پر دستک دیتا رہے گا، اور سعادت مند افراد قرآن و سنت کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے شاہراہ ایمان پر گامزن ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، جادہ حق پر گامزن کرنا صرف اللہ کا کام ہے، اور حق و باطل اور صراط مستقیم و صراط شیطان پر چلنے کا فرق یہی ہے کہ حق اور صراط مستقیم کی طرف ترغیب و رہنمائی اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، اور باطل کی طرف یا شیطانی راستوں اور ان مذاہب کی طرف جو اللہ کی جانب سے نہیں بھیجے گئے ان کی طرف لوگوں کو بھٹکانے کا کام شیطان لعین اور اس کے چیلے چپاٹے کرتے ہیں۔ اور معاذ اللہ آج اپنے آپ کو بہت سے ایسے لوگ جو ہیں اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، لیکن قرآن و سنت سے دور رہ کر اپنے آپ کو شیطان اور کتے بلیوں میں شمار کروانا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم اگر پوری دنیا پر نظر ڈالیں تو مجموعی طور پر کفر و شرک کا غلبہ ہے۔ کفر و شرک اپنی کثرت کی بنا پر چھایا ہوا ہے۔ شرک کے حلقے قائم ہیں اور طاغوت اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ شیطانی طاقتیں اپنا مکروہ کھیل کھیلنے اور فساد زدہ ماحول بنانے میں پوری طرح مصروف عمل ہیں اور دن دناتے پھر رہے ہیں۔ جہاں عالم کفر و شرک کے بارے میں یہ حقائق و شواہد درست ہیں، وہیں یہ امر بھی باعث مسرت و اطمینان ہے کہ عصر حاضر میں کفر و شرک کے اس گندے ماحول سے تعلق رکھنے والے پاکیزہ فطرت کے متلاشی، صالحیت پسند اور خوشبخت افراد کفر و شرک کو خیرباد کہہ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو رہے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں نہیں، بلا مبالغہ لاتعداد افراد روز بروز کاروان توحید میں شامل ہو رہے ہیں، کفر سے نکل کر اسلام کی آغوش میں پناہ لے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خاص کرم ہے ان سعادت مندوں پر جنہیں یہ توفیق ملی۔ آج کفر و شرک لرزبر اندام ہو چکا ہے۔ تمام مذاہب باطلہ کے سرکردہ افراد
اہل توحید کی اس مسلسل اشاعت اور دعوت کو روکنے کے لیے اپنا نیٹ ورک فعال سے فعال کرنے میں تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر متحرک ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ ناکام ہیں۔ ماضی اور حال میں یہ ان کی ناکامی ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے، اور مستقبل میں بھی وہ بالیقین ناکام و نامراد ہی انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ ماضی قریب میں متعدد کانفرنسیں منعقد کی گئیں تاکہ دعوت توحید جو آج ان کے گھروں کو نور توحید سے منور کر رہی ہے اسے روک سکیں۔ ہم نے گزشتہ ایام میں بلکہ ماہ دسمبر سن 2009 میں کچھ شہروں کا دورہ کیا، صرف اس غرض سے کہ وہاں کے اہل توحید کا تعارف کرایا جا سکے۔ دوران سفر ہم دیوبند گئے، سہارنپور گئے، مظفر نگر اور علی گڑھ گئے، بڑود اور دہلی گئے، دیگر شہروں اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والوں سے ملاقاتیں کی۔ یہ لوگ جو مختلف زبانوں کو بولنے والے ہیں، زبان میں હું એ બોલવા માંગુ છું કે બધા લોકોને મારી વિનંતી છે કે તમે એને જે કુરાન સુન્નત છે કુરાન સુન્નત પર ચાલો અને તહકીક કરો। બધા લોકો બધા મુસલમાન ભાઈઓ તહકીક કરો۔ આ ફજાઈલ અમાલ આ مختلف ثقافتوں سے ان کا تعلق ہے، سب اس بات پر متفق نظر آ رہے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کوئی چیز دین کہلانے کے لائق ہے تو وہ اللہ کا فرمان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ خود ساختہ مذاہب اب سعادت مندوں کو روک نہیں پائیں گے۔ ہم اس DVD کے ذریعے آپ کی ملاقات ان چند احباب سے کرا رہے ہیں جن میں سے بعض کا تعلق ہندو مذہب سے رہا اور بعض کا ان مذاہب سے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہیں۔ ہماری اس DVD کا دامن بہت تنگ ہے، اگر جگہ ہوتی تو ہم مزید لوگوں کی توبہ کی داستان یہاں پیش کرتے، لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا اور آنے والے دنوں میں اس طرح کی مزید کہانیاں جو حقیقت پر مبنی ہیں آپ تک ہم نور توحید ٹی وی کے تعاون سے پیش کرتے رہیں گے۔ جو احباب ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے ان کا یہاں ذکر مختصر ہوگا، کیونکہ ایک خاص DVD ہم تیار کر رہے ہیں جس میں ہندوازم سے اسلام کا سفر بیان کیا جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کاوش دعوت توحید کے لیے اچھی ثابت ہوگی اور تبلیغ اسلام کے لیے اسے دیکھنے والوں میں ایک نیا جذبہ اور ولولہ بخشے گی۔ یہ چند لوگ ہماری کل کائنات نہیں ہیں، ابھی بہت سے ایسے احباب ہیں جن کا آپ سے تعارف کرانا باقی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی آواز ہم آپ تک عن قریب ہی پہنچائیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم آپ کی خدمت میں انٹرویو کی شکل میں ملاقاتیں کرائیں، ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان احباب کا جنہوں نے اس کار خیر میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ علماء، وہ داعی اسلام جو توحید کی دعوت کو عام کرنے میں مصروف ہیں۔ کامیاب ترین انسان وہی ہے جو قیامت کے دن اٹھے اور چند لوگ ایسے بھی ہو جو وہاں پر گواہی دے رہے ہو، اللہ ہم ہدایت کے راستے پہ آئے تیرے اس بندے کی کوششوں کی وجہ سے، اللہ ہم توحید کی طرف آئے تیرے اس بندے نے دعوت دی تھی، تیرے اس بندے نے کتاب دی تھی، اس نے کیسٹ دی تھی، اس نے CD دی تھی، یہ پکڑ کے ہمیں دروس پہ لے کر آیا تھا۔ لوگوں اپنی کوشش کے مطابق محنت کرتے جائیے۔ مجھے عاقل بھائی کا بیان کیا ہوا واقعہ آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جب اس دفعہ واپس آئے تو وہاں کچھ لوگوں سے جو راہ توحید کے راہی بنے انٹرویو کیا۔ اس پہ ایک ساتھی کہتا ہے میں سڑک کے کنارے کھڑا، ایک اندھا بھی وہاں پر کھڑا ہوا، میں نے کہا میں بھی سڑک کراس کر رہا ہوں، کیوں نہ اس اندھے کو بھی میں سڑک کراس کروا دوں۔ میں اس کی انگلی پکڑ کے روڈ کے اس طرف لے جاتا ہوں، جب وہاں پر پہنچتا ہوں وہ نابینا میرے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، جو آنکھوں کا نابینا اور دل کا بینا تھا، اسے کہتا ہے کہ اے بھائی تو نے میری بڑی مدد کی، تو نے مجھے صحیح راستہ دکھایا، اب میرا یہ حق بنتا ہے میں بھی تجھے صحیح راستہ ہیں۔ سعودی عرب کے مکاتب جعلیات کے ذمہ داران اور وہ مبلغین اسلام جن کی کاوشوں سے نور توحید ہمارے گھروں کو شرک کے اندھیروں سے پاک کر رہا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ ادارے جو اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ہم ان احباب کی خدمت میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتے ہیں جو شاہراہ ایمان پر گامزن ہوئے ہیں، جنہوں نے باطل کے مد مقابل میں حق کو قبول کیا ہے کہ حق ہمیشہ سے اس لائق ہے کہ اسے اختیار کیا جائے، کیونکہ حق صحیح اور صادق ہوا کرتا ہے۔
آج آپ کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر تمام دنیا بھی اس سے منحرف ہو جائے تب بھی یہ حق جسے آپ نے قبول کیا ہے وہ حق ہی رہے گا، کیونکہ اس کا حق ہونا اس شرط سے مشروط نہیں کہ دنیا اس کو مانے۔ دنیا کا ماننا نہ ماننا حق و باطل کے فیصلے کا معیار ہرگز نہیں ہے۔ اگر دنیا حق کو نہیں مانتی تو حق ناکام نہیں ہے، بلکہ ناکام اور خسارے میں وہ لوگ ہیں جو حق سے دور ہیں۔ مصائب حق پر نہیں بلکہ اہل حق پر آیا کرتے ہیں، لیکن جو لوگ سوجھ بوجھ کے ساتھ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہیں ہر حال میں حق پر قائم رہنا ہے، وہ مصائب اور آزمائش میں مبتلا ضرور ہو سکتے ہیں مگر ناکام نہیں۔ لہذا لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھائے۔ ہمارا کام اندھیروں میں توحید کے چراغ روشن کرنا ہے۔ ہمارا کام ایک ایسے چراغ کو جلانا ہے جو شرک و بدعات کے دبیز اندھیروں کو چیرتے ہوئے نور توحید کو پھیلاتا چلا جائے۔ بقول شاعر، بدعات کے اس دور میں حق کا ہے تقاضا، بدعات کے اس دور میں حق کا ہے تقاضا، مٹ جائیں جس سے ظلمتیں وہ نور چاہیے۔ لہذا ہمیں عہد کرنا